فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 32ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 452، اور شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگلے شہید ہیں اولاد امام حسن، نام ہے ابو بکر بن حسن۔ سلیمان بن ابی راشد کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عتبہ غنوی نے شہید کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر عقبہ غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 پہ۔ ابن شہر عاشوب کے مطابق قاسم بن حسن کی شہادت کے بعد ان کے بھائی ابو بکر نے جنگ کی اجازت لی اور لڑ کر شہید ہوئے۔ بعض لوگوں نے قاتل کا نام زجر بن بدر جوفی اور بعض نے عقبہ غنوی بتلایا ہے، اور یہ روایت ہے مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 پر۔ اگلے شہید ہیں جو کہ امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے ہی ہیں، احمد بن حسن۔ آپ کی مادر گرامی ام بشر بنت ابو مسعود انصاری ہیں۔ کربلا میں آپ کی عمر 16 سال کی تھی، اور یہ روایت بھی فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ ابو مخنف کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فریاد کی کہ ہائے بے کسی، ہائے پیاس، ہائے ناصروں کی کمی ہے کوئی میں ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہمارا ساتھ دینے والا، کوئی ہمیں پناہ دینے والا، ہے کوئی حرم رسول کی حمایت کرنے والا، تو خیمے سے 2 نوجوان ماہ تابہ کی طرف برآمد ہوئے، ایک احمد اور دوسرے قاسم۔ ناسخ التواریخ کے مطابق احمد نے چچا سے اجازت لی اور میدان میں آ کر رجز پڑھا: میں امام حسن کا بیٹا ہوں جو علی کے بیٹے تھے، میں تمہیں اتنی تلوار ماروں گا کہ وہ ناکارہ ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر کی قسم، ہم ہی رسول کے قریبی ہیں، میں جنگ کے اس ہنگامے میں تمہیں نیزے کی ضرب لگاؤں گا۔ پھر آپ نے حملہ کیا اور 80 افراد کو ہلاک کیا، پھر واپس آئے اور چچا سے پیاس کی شدت کا اظہار کیا: چچا، کیا آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے کہ میں اپنے جگر کو ٹھنڈا کر لوں اور تازہ دم ہو کر اللہ اور رسول کے دشمنوں سے جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے، تھوڑا سا صبر کرو، پھر تمہاری ملاقات تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے گی، اور وہ تمہیں پانی پلائیں گے، جس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ احمد دوبارہ میدان میں آئے اور رجز پڑھنے لگے: اے نفس، تھوڑا صبر کر، اس لیے کہ امید پیاس کے بعد بر آئے گی، اور میری روح دشمنوں سے جہاد کے لیے بہت آمادہ ہے۔ اے نفس، صبر کر کہ پیاس کے بعد ہی موت ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، اگرچہ موت وحشت کی چیز ہے، اور نہ جنگ میں مجھ پر کپی طاری ہوتی ہے۔ پھر آپ نے حملہ کیا اور 50 افراد کو قتل کیا۔ آپ جنگ کے دوران یہ رجز پڑھتے جاتے تھے: رسول مختار کے بیٹوں کی ضرب دیکھو جو بچوں کے سروں کے بالوں کو سفید کر دیتی ہے، کافروں کے گروہوں کو نابود کر دیتی ہے، ایسی کاٹنے والی تیز تلوار ہمارے پاس ہے۔ اس حملے میں آپ نے 60 افراد کو قتل کیا، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 اور 332 پر ہے۔ آپ نے 3 حملے کیے اور مجموعی طور پر 190 افراد کو ہلاک کیا۔ ایک گروہ نے گھیر کر آپ کو شہید کیا۔ اگلے شہید ہیں عبداللہ بن حسن اکبر۔
علامہ مجلسی کے مطابق جناب قاسم کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی عبداللہ اکبر نے امام سے جنگ کی اجازت لی۔ یہ رس پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔ اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو کہ میں حیدر کا بیٹا ہوں، جو ترائیوں کا شیر اور شیر ببر ہے۔ میں دشمنوں کے لیے تیز و تند آندھی کی طرح ہوں۔ پھر حملہ کیا اور 14 افراد کو قتل کیا۔ ہانی بن ثبیت خضرمی نے آپ کو شہید کیا۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 36 پر ہے۔ زیارت میں آپ پر سلام ہے۔ السلام علی عبداللہ بن حسن زکی، اور لعنت ہے قاتل پر کہ حرملہ بن کاہل اسدی۔ اس جملے میں حرملہ کو آپ کا قاتل بتلایا ہے۔ ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام بھی یہی قول نقل ہوا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی احتمال یہ ہے کہ ابو بکر اور عبداللہ ایک ہی شخصیت ہوں، اور یہ روایت فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 پر ہے۔ عبداللہ بن حسن اصغر، آپ کی مادر گرامی رملہ بنت سلیل بن عبداللہ بجلی ہیں۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 9 سال سے کم نہیں تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نشیب قتل گاہ میں گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو اس وقت یہ بچہ اہل حرم کے خیموں سے نکل کر قتل گاہ کی طرف دوڑا۔ جناب زینب نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن عبداللہ تیزی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا۔ آپ نے آواز بھی دی کہ بہن عبداللہ کو روک لو، اسے میدان میں نہ آنے دو، لیکن بچے نے اصرار کیا کہ میں اپنے چچا کو نہیں چھوڑوں گا، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اجبر بن کعب یا حرملہ بن کاہل امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار اٹھا چکا تھا۔ بچے نے یہ دیکھ کر کہا، تم میرے چچا کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تلوار کی ضرب روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بچے کا ہاتھ کٹ کر جلد کے ساتھ لٹکنے لگا۔ بچہ چیخا کہ اماں اماں، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور فرمایا کہ بیٹا، اس مصیبت پر صبر کرو، تم جلد ہی اپنے بزرگوں کی خدمت میں پہنچ جاؤ گے۔ ابھی امام بچے کو تسلی ہی دے رہے تھے کہ حرملہ نے تیر مارا اور بچہ امام کی آغوش میں شہید ہو گیا۔ اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 53 بحوالہ شیخ مفید اور سید ابن طاؤس۔ بچے کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، بار الہ، اگر تو نے انہیں کچھ دنوں کی زندگی دی ہے تو اب انہیں منتشر فرما دے، اور انہیں ایسے حکمران عطا فرما کہ یہ ناخوش رہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر بلایا تھا تاکہ ہماری مدد کریں، اور اب یہ اپنی سرکشی سے ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں قاسم بن حسن، صفحہ نمبر 456۔ جناب قاسم کی مادر گرامی کا نام رملہ یا نجمہ تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 47 ہجری میں مدینے میں ہوئی۔ 2 سال تک امام حسن علیہ السلام کی سرپرستی اور نگرانی میں سے مشرف ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کے انتقال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں تربیت حاصل کی اور جو شہادت تک جاری رہی۔ اس حساب سے کربلا میں آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور یہ روایت وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 253 پر ہے۔ ابو مخنف کے مقتل میں مذکور ہے کہ جناب قاسم جنگ کے لیے نکلے، اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی، اور یہ روایت بہار الانوار یہ مقتل منسوب با ابو مخنف صفحہ نمبر 125 پر ہے۔ جناب علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ ہوا غلام صغیر لم یبلغ الحلم، اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ شہزادہ نابالغ اور چھوٹا بچہ تھا، یعنی اس عربی کا ترجمہ یہ ہے۔ یہی جملہ خوارزمی اور دوسروں نے بھی لکھا ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام سے آپ کی گفتگو نقل ہو چکی ہے۔ فاضل قرشی نے اس شہزادے کا ایک جملہ نقل کیا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ جب تک میرے ہاتھوں میں تلوار ہے میرے چچا قتل نہیں ہو سکتے، اور یہ روایت حیات امام الحسین
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255 پر ہے۔ جب جناب قاسم نے اپنے چچا کے اکیلے پن کو محسوس کیا تو حاضر ہو کر جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کمسنی کے سبب شہزادے کو اجازت نہیں دی، بہت اصرار کے بعد اجازت دی، اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ خوارزمی کا بیان ہے کہ جب قاسم اجازت لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام نے انہیں سینے سے لگا لیا اور دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں پر غش طاری ہو گئے۔ افاقے کے بعد قاسم نے اجازت مانگی تو امام نے انکار کر دیا۔ اس پر قاسم نے چچا کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنا شروع کیا اور دوبارہ اجازت مانگنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے اجازت دے دی، اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ فاضل حائری نے ہاشم بحرانی کی مدینۃ المعجزات اور ترحی کی منتخب سے جو واقعہ نقل کیا ہے، اس کا آغاز یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اذن جنگ دینے سے انکار کر دیا تو قاسم مغموم اور محزون ہو کر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں انہیں یاد آیا کہ ان کے والد نے ان کے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب پریشانی شدید ہو تو تعویذ کھول کر پڑھ لینا، اس پر عمل کرنا۔ قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور اس میں تحریر تھا کہ بیٹے قاسم، جب تم اپنے چچا کو کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں دیکھنا تو اس وقت جنگ اور جہاد سے منہ نہ موڑنا اور اپنی جان کو فدا کر دینا، اور اگر اجازت دینے سے انکار کریں تو یہ خط دکھلا دینا۔ جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں وہ خط پیش کیا۔ آپ نے خط پڑھ کر گریہ کیا بقدر ضرورت، اور یہ روایت ہے معالی سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 پر۔ قاسم کو رخصت کرتے وقت امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو امامہ کا آدھا حصہ سر پر رکھا اور آدھا کفن کی طرح جسم پر ڈال دیا اور کمر سے تلوار باندھ کر میدان کی طرف روانہ کیا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 اور ترحیح میں بھی ہے۔ قاسم اس صورت میں میدان میں آئے کہ تلوار کی نوک زمین پر خط دیتی جاتی تھی۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے ایک کم سن نوجوان نکلا جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جسم پر پیراہن اور ازار اور پاؤں میں نالین تھے۔ میں نہیں بھولتا کہ اس کی بائیں نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عمرو بن سعد بن نفیل ازدی نے اسے دیکھ کر کہا، خدا کی قسم میں اس پر حملہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ اس کمسن نوجوان پر حملہ آور ہوا اور اس کے سر پر تلوار ماری، اور وہ نوجوان زمین پر آ گیا اور اس نے آواز دی، یا ماہو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے ایسے نگاہ کی جیسے شہباز نگاہ کرتا ہے، پھر غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا اور عمرو بن سعد پر تلوار ماری۔ عمرو نے ہاتھ سے وار روکنا چاہا لیکن حسین نے کوہنی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے سپاہیوں کو مدد کے لیے پکارا، حسین کی طرف ہٹ گیا۔ کوفے کے سوار عمرو کو حسین کے ہاتھ سے بچانے کے لیے دوڑے، سواروں کے گھوڑوں کے سینوں سے ٹکرا کر وہ گر پڑا اور گھوڑوں نے اسے رون دیا اور وہ مر گیا، اور یہ روایت بھی تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 پر موجود ہے۔ باقی ماندہ روایت بعد میں درج ہوگی۔ سہپر کاشانی کے مطابق میدان میں آئے اور یہ رس پڑھا، اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسن کا بیٹا ہوں جو رسول امین کے نواسے ہیں۔ یہ حسین ہیں جو لوگوں کے درمیان اسیروں کی طرح گرفتار ہیں۔ یہ ظالم لوگ خوشگوار پانی سے یا باران رحمت سے سیراب نہ ہوں۔ پھر قاسم نے حملہ کیا اور جم کر جنگ کی اور 35 افراد کو ہلاک کیا۔ مناقب کے مطابق آپ نے یہ رس پڑھا، میں قاسم ہوں، نسل علی سے ہوں، ہم لوگ کعبے کی قسم نبی سے قریب ترین ہیں، اور بد نسب شمر اور بد نسب ابن زیاد کی نسبت۔ امالی صدوق کے مطابق آپ کی زبان مبارک پر یہ رس تھا، اے میرے نفس پریشان نہ ہو، اس لیے کہ سب کو ہی فنا ہونا ہے اور آج تجھے جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور یہ روایت ترتیب امالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205 پر موجود ہے، اور مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 پر بھی ہے۔
پھر آپ نے حملہ کیا اور اس شدت کا حملہ کیا کہ قلب لشکر پہنچ گئے اور ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بدباطن، تو خدا سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، تو رسول اسلام کی رعایت بھی نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا کہ تم لوگ نافرمانی چھوڑتے کیوں نہیں اور یزید کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، اللہ تمہیں کبھی اچھی جزا عطا نہ کرے۔ تو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اولاد رسول پیاس سے جاں بلب ہے اور دنیا ان کی نگاہ میں تاریک ہو گئی ہے۔ اور یہ روایت ہے تخلیص روضۃ الشہداء جلد نمبر 323، ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61، محج الاحزان صفحہ نمبر 163 پر۔ پھر آپ نے کچھ رک کر اپنے گھوڑے کو بڑھایا اور مبازر طلب کیا۔ یہاں بعض مقتل نگاروں نے ارزق شامی اور اس کے 4 بیٹوں سے آپ کی جنگ بیان کی ہے، اور یہ روایت ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 بحوالہ منتخب اور روضہ شہداء میں موجود ہے۔ آپ جنگ کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، العطش العطش، چچا میں بہت پیاسا ہوں، ایک گھونٹ پانی عطا فرمائیے۔ آپ نے صبر کی تلقین کی اور ایک انگوٹھی قاسم کے منہ میں دے دی۔ جناب قاسم فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ انگوٹھی منہ میں رکھی تو ایسا محسوس ہوا کہ منہ میں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ دوبارہ میدان میں آئے اور پرچم بردار پر حملے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں فوجیوں نے تیر اندازی اور سنگ بارانی شروع کی، یہاں تک کہ 35 تیر آپ کے جسم مبارک میں پیوست ہو گئے۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ اس وقت عمر بن سعد ازدی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس جوان کو قتل کر دوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، یہ نوجوان اگر مجھ پر ضربت لگائے تب بھی میں اس پر حملہ نہیں کروں گا۔ کیا یہ قتل کرنے والے اس کے لیے کافی نہیں جو تو جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں اس پر حملہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کیا اور قاسم کے سر پر شدید ضربت لگائی کہ آپ زمین پر تشریف لائے اور آواز دی، یا ماہ ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی قاسم کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، آپ نے شکاری باز کی طرح فوجوں پر حملہ کیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے بھتیجے کے سرہانے پہنچے۔ قاتل قاسم کا سر کاٹنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس پر تلوار سے حملہ کیا۔ اس نے حملے کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے لشکر والوں کو آواز دی۔ جب لشکر نے حملہ کیا تو گھمسان کا رن پڑا اور قاتل گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا اور جناب قاسم کا جسم اقدس بھی پامال ہو گیا۔ یہ روایت محج الاحزان صفحہ نمبر 163 164، قبریت احمر صفحہ نمبر 291، اسرار الشہادہ صفحہ نمبر 152 153 میں موجود ہے۔ فاضل خیابانی اس موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ پس گھوڑے اپنے سینوں سے اس سے ٹکرائے اور اسے اپنی ٹاپوں سے زخمی کر دیا۔ میں ضمیر یعنی اس کا مرجع کیا۔ اس پر ارباب مقاتل میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ کم مقام اور نفس المحموم میں اس کا مرجع قاتل کو کہا گیا ہے، لیکن علامہ مجلسی نے تصریح کی ہے کہ اس کا مرجع قاسم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہار میں لکھا اور جلاء العیون میں لکھا ہے کہ وہ معصوم بچہ دشمنوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا، اور یہی قول محیج الاحزان میں بھی صفحہ نمبر 164 پر بھی ہے۔ ناسخ التواریخ کے بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوا ہے میں بھی موجود ہے۔ مخزون البکا اور ریاض الشہادہ میں بھی موجود ہے۔ فاضل خیابانی کے ان حوالوں کے علاوہ بھی جناب قاسم کی پامالی کا تذکرہ ملتا ہے۔ صاحب قبریت احمر نے تحریر کیا کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے اور چچا کو پکارا۔ امام حسین شکاری باز اور غضبناک شیر کی طرح قاسم کے قاتل کے پاس پہنچے اور اس کا ہاتھ قلم کر دیا۔ اس نے چیخ ماری تو لشکر اس کی مدد کو آیا۔
حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ صاحب کبریت احمر اس سے قبل کے صفحے پر شب عاشور کی روایت نقل فرماتے ہیں، جس میں حضرت قاسم نے سوال کیا تھا کہ چچا کیا میں شہید ہوں گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بھتیجے تم کو قتل ہونا کیسا لگتا ہے؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا تھا کہ فرمایا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نور چشم، تم بھی شہید کیے جاؤ گے ایک شدید ابتلا کے بعد، یعنی تمہارا بدن گھوڑوں سے پامال ہوگا، پھر شہید کیے جاؤ گے، اور وہ شیر خوار بھی شہید ہوگا۔ طبری کی مذکورہ روایت کا تتمہ یہ ہے کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میدان میں بہت گرد و غبار تھا۔ جب وہ چھٹا تو میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قاسم کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں اور قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ رحمت خدا سے دور ہیں جنہوں نے تمہیں قتل کیا، اور تمہارے جد قیامت کے دن ان کے دشمن ہوں گے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے بہت شاق ہے کہ تم انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد نہ کر سکیں۔ آج دشمن بہت ہیں اور مددگار کم ہیں۔ پھر آپ نے قاسم کو اٹھایا اور سینے کو سینے سے لگا کر لے چلے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کے پاؤں زمین پر خط دیتے جا رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ حسین اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لاشے کو لے کر اس جگہ آئے جہاں علی اکبر اور دوسرے بنی ہاشم کے لاشیں تھے، اور اسے وہیں رکھ دیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کمسن نوجوان کون تھا؟ لوگوں نے کہا قاسم بن حسن بن علی ابن ابی طالب۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ پاؤں کا زمین پر خط دینا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ جناب قاسم کی لاش پامال ہوئی تھی، اس لیے کہ چھوٹے بچے کے جسم کا طویل ہو جانا ٹاپوں کے اثر ہی سے ہے۔ ممکن ہے، واللہ عالم۔ فاضل محلاتی نے فرسان الہیجان میں سنجیدہ بات کہی کہ قاتل کے لاشے کی پامالی کے تذکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ جناب قاسم کے لاشے کو کوئی گزند اور آسیب نہ پہنچا ہو۔ خیال بھی یہی ہے کہ قاتل اور جناب قاسم میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لہٰذا امکان ہے کہ لاش پامال ہوئی ہو، جیسا کہ دیگر علماء نے لکھا ہے، اور علامہ مجلسی کی جلائل العیون کا ظاہر بھی یہی ہے۔ عنوان ہے اولاد امام حسین، صفحہ نمبر ہے 461۔ علی اکبر۔ ابو الفرج اصفہانی کے مطابق آپ کی ولادت خلافت عثمان کے دور میں ہوئی، اور فاضل سماوی کے مطابق خلافت عثمان کے ابتدائی دور میں ہوئی، اور یہ روایت ہے مقاتل طالبین صفحہ نمبر 87، ابصار العین صفحہ نمبر 49 پہ۔ فاضل مکرم کے مطابق آپ کی ولادت 11 شعبان سن 33 ہجری میں ہوئی، اور روایت ہے مقتل مکرم صفحہ نمبر 255۔ فاضل سماوی نے سرائر ابن ادریس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے جد علی ابن ابی طالب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی مادر گرامی ام لیلہ بنت ابو مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی تھیں۔ عروہ بن مسعود اسلام کے اکابر میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلام لانے سے قبل ان کی اہمیت یہ تھی کہ قرآن مجید نے مشرکوں کا قول نقل کیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن دونوں بستیوں کے عظیم انسان عروہ بن مسعود اور ولید بن مغیرہ پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اس سے عروہ بن مسعود کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ میں قریش کے نمائندہ بن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر تبلیغ اسلام کے لیے اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے، اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور نماز کے لیے اذان دیتے ہوئے کسی دشمن کے تیر سے شہید ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ عروہ کی مثال صاحب یاسین کی سی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تھی اور قوم نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ شرح شمائل محمدیہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، وہ عروہ بن مسعود ثقفی سے بہت مشابہ تھے،
اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 163 اور 164 پر ہے۔ ان کے صاحبزادے ابو مرا ہیں اور انہی کی صاحبزادی جناب ام لیلہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور جناب علی اکبر کی والدہ ہیں۔ ایک دن امیر شام معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بتلاؤ آج اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس امر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار علی بن حسین ہیں۔ ان کے جد رسول اللہ ہے، ان میں بنی ہاشم کی شجاعت ہے، بنی امیہ کی سخاوت ہے اور بنی ثقیف کا حسن و جمال ہے۔ اور یہ روایت مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 86 پر ہے۔ امیر شام اس بیان سے بنی امیہ کے لیے ایک اچھی صفت یعنی سخاوت کا تراشنا چاہتا تھا، جس کا تاریخوں میں کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ بھی بتلانا چاہتا تھا کہ خلافت نسئی نہیں ہے بلکہ اوصاف حمیدہ پر عوام کی طرف سے تخفیص ہوتی ہے۔ اس سے جناب اکبر کی نیک نامی اور اوصاف حمیدہ کی شہرت عام کا اندازہ ہوتا ہے۔ عنوان حلیہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر نہیں لکھا ہے، کہ اللہ ماؤں کے ارحام میں جیسی چاہتا ہے تم لوگوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ انسانوں کی شکل و صورت اس کی مشیت کے تحت ہے۔ اسی مشیت کے تحت امام حسن علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس جسم سے مشابہ تھے اور نفس جسم سے امام حسین علیہ السلام مشابہ تھے، اور اسی مشیت کے تحت جناب علی اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر سے پاؤں تک مشابہ تھے۔ جنگ کربلا کی تفصیلات لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ فوج یزید کے سپاہی آپ کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ اگر یہ آپ کی بے مثل شجاعت پر دلیل ہے تو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شبیہ رسول ہونے کی دہشت بھی ان کے دلوں پر طاری تھی۔ صفحہ نمبر 463 ہنگام شہادت۔ بعض علماء مورخین کا خیال ہے کہ آپ کی شہادت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے بعد ہے۔ ان میں شیخ صدوق ترتیب مالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205 پر، ابن شہر آشوب مازندانی جنہوں نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کے پہلے شہید عبداللہ بن مسلم ہیں، اور یہ روایت مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ شیخ جعفر ابن نما ہیں جنہوں نے تحریر کیا کہ جب خاندان بنی ہاشم کے قلیل افراد باقی بچے تو اس وقت جناب علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے، اور یہ روایت مسیر الاحزان صفحہ نمبر 102 پر ہے۔ صاحب ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 نے تحریر کیا ہے کہ جب علی اکبر نے اہل خاندان کو مقتول اور باپ کو یکا اور تنہا دیکھا تو صبر نہ کر سکے اور اجازت کے طالب ہوئے۔ مرحوم عبد الخالق یزدی نے جناب قاسم اور جناب ابو الفضل کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت معین کی ہے، اور یہ روایت مصائب المعصومین صفحہ نمبر 205 مخطوطہ سن 1241 ہجری۔ ان کے علاوہ بھی مورخین اور ارباب مقاتل کی ایک بڑی تعداد جناب علی اکبر کو اول شہید قرار نہیں دیتی۔ دوسری طرف مورخین کی ایک بڑی تعداد آپ کو اول شہید قرار دیتی ہے۔ مورخ طبری، تاریخ کامل، ابن اسیر، ابو الفرج اصفہانی، شیخ مفید اور بکثرت علماء اس کے قائل ہیں۔ تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 340، تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 86، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 پر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے علماء اس کی تائید میں زیارت ناہیہ کا یہ سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر سلاسیل بن سلاسات ابراہیم الخلیل، اے ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان کے بہترین فرزند کی نسل کے پہلے شہید، آپ پر سلام ہو۔
اس جملے کے تذکرے پر والد ماجد مولانا محمد مصطفیٰ جوہر رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس جملہ مبارک کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں خیر سلاسیل امام حسین علیہ السلام تھے اور جناب علی اکبر ان کی نسل کے پہلے شہید ہیں۔ اس جملے سے بنی ہاشم کا پہلا شہید ہونا بطور قطع ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال اکثریت کی رائے کے مطابق آپ بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں۔ روایات کے مطالعے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب شہزادے نے امام حسین علیہ السلام کی تنہائی اور بے کسی دیکھی تو جنگ کا ارادہ کر کے باپ کی خدمت میں اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ بعض مقاتل میں یہ بھی ہے کہ جب اہل حرم کو اطلاع ہوئی کہ اکبر جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں تو رشتہ دار خواتین نے اکبر کو حلقہ ماتم میں لے لیا اور کہنا شروع کیا کہ ہماری غربت پر رحم کرو اور جانے میں جلدی نہ کرو، تمہاری جدائی ہم پر بہت شاق ہے۔ اور یہ روایت محاج الاحزان صفحہ نمبر 208 پر ہے۔ سہپر کاشانی تحریر فرماتے ہیں کہ اصرار شدید پر جب اجازت حاصل کر لی تو فرداً خواتین عصمت و طہارت سے رخصت ہوئے اور اس وقت و محمدہ کی صدائیں بلند تھیں۔ پھر روضۃ الاحباب کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو سلاح جنگ آراستہ کیا، زرہ اور خود پہنایا اور امیر المومنین علیہ السلام کے تبرکات میں سے چمڑے کا ایک کمربند آپ کی کمر پر باندھا اور عقاب نامی گھوڑا عطا فرمایا۔ اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 پر ہے۔ جب رخصت ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے مایوسی کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور گریہ فرمایا، پھر اپنے ریش مبارک یا انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، بار الہ تو اس قوم پر گواہ رہ کہ وہ نوجوان ان سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے جو سارے انسانوں میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلقت میں، اخلاق میں، گفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور ہم جب بھی تیرے رسول کی زیارت کے خواہ ہوتے تھے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بار الہ زمین کی برکتوں کو ان لوگوں سے روک لے، انہیں منتشر اور پرگاندہ کر دے اور ان کے راستوں کو متفرق کر دے، اور حکمرانوں کو کبھی ان سے راضی نہ رکھ، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اس لیے دعوت دی تھی کہ ہماری مدد کریں، پھر یہ ہم پر حملہ ہو کر ہم سے جنگ کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 465 ہے۔ توضیح: امام حسین علیہ السلام کے ان مختصر سے جملوں سے ہم پر چند امور کا انکشاف ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہمیں عاشور کے دن 2 گواہیاں ملتی ہیں۔ ابن سعد نے لشکر والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف پھینک رہا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے سلسلے میں خدا کو گواہ بنایا۔ نمبر 2، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے لیے غلام کا لفظ استعمال کیا ہے جو نوجوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کربلا میں 18 یا 19 سال کے نوجوان تھے، جیسا کہ شیخ مفید اور ابن شہر آشوب کا خیال ہے۔ خود جناب علی اکبر نے اپنے رس میں اپنے آپ کو غلام ہاشمی فرمایا ہے، یا یہ کہ الفاظ غلام مجازن استعمال ہوا ہے۔ آپ کی عمر مبارک پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ہے، اور یہ سورہ نون والقلم کی آیت کا ترجمہ ہے، اور سورہ نجم کی آیت کا ہے کہ آپ نطق وحی الہی ہیں، اور جناب علی اکبر ان دونوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ترین ہیں۔ کیا قول و عمل کی اس مشابہت کا نام عصمت نہیں ہے؟ نمبر 4، اگر اصل کی زیارت نہ ہو سکے تو شبی کی زیارت کرنا سیرت سید الشہداء میں شامل ہے۔ نمبر 5، بددعا کے دن سے آج تک کے کوفے کے حالات گواہ ہیں کہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ابن سعد کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ابن سعد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیرے رحم کو قطع کرے، اور اللہ تجھے تیرے کام میں برکت نہ دے، اور اللہ تجھ پر کسی کو مسلط کرے جو تجھے تیرے بستر پر قتل کر دے۔
اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ قطع رحم کیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری قرابت کا خیال نہیں کیا۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43 پر۔ پھر آپ نے آیہ مبارک کی تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 اور 35۔ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں پر منتخب کیا اور ذریت میں بعض کو بعض پر برتری دی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے اور رجز پڑھا، میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا، اللہ کے گھر کی قسم ہم لوگ نبی کے قریب ترین ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں کیسے اپنے باپ کی حمایت کر رہا ہوں؟ خدا کی قسم بد نسب ہمارے درمیان حکومت نہیں کر سکتا۔ میں تم پر نیزے سے حملہ کروں گا، وہ کارگر ہوگا، اور اپنے باپ کی حمایت و نصرت میں تلوار کی ضرب لگاؤں گا۔ پھر یہ ضرب ایک ہاشمی اور علوی نوجوان کی ہوگی۔ رزق پڑھنے کے بعد آپ نے مبارز طلبی فرمائی۔ علامہ دربندی کے مطابق آپ بار بار رزق پڑھ رہے تھے، لیکن فوج میں سے کوئی نکلنے پر آمادہ نہ تھا۔ ابن سعد نے ایک سردار طارق بن زیاد کو بلا کر کہا کہ تم نے اب تک ابن زیاد سے بہت کچھ کمایا ہے، اب وہ وقت ہے کہ تم حق نمک ادا کرو اور علی اکبر کو قتل کر کے اپنے امیر کی خدمت انجام دو۔ طارق نے جواب میں کہا کہ تم نے حسین سے جنگ کرنے کے بدلے رے کی حکومت کا پروانہ لیا ہے، تو اب تم خود علی اکبر کے مقابلے پر جاؤ، ورنہ مجھے قول دو کہ جنگ کے بعد تم ابن زیاد سے مجھے موصل کی حکومت دلواؤ گے۔ ابن سعد نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد طارق میدان میں آیا۔ جناب علی اکبر نے اس کے آتے ہی اس پر تلوار کی ایسی شدید ضرب لگائی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بھائی جوش انتقام میں بھرے ہوئے میدان میں آئے اور یک کے بعد دیگرے ہلاک ہوئے۔ پھر اس کا بیٹا میدان میں آیا اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ اس حملے میں کئی نامی پہلوان قتل ہوئے، اور یہ روایت اسرار الشہادہ صفحہ نمبر 369 پر ہے۔ جب فوج کے دستوں نے حملہ کیا تو جناب علی اکبر نے پوری طاقت سے ان سے جنگ لڑنی شروع کر دی اور ایک کثیر تعداد کو ہلاک کر دیا۔ مقاتل کے مطابق پیاس کی شدت کے باوجود آپ نے 120 افراد کو قتل کیا۔ پھر زخموں سے چور اپنے خیموں کی طرف واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض برداشت ہوئے، بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے اور ہتھیاروں کی گرانی نے مجھے سختی میں ڈال دیا ہے، کیا کچھ تھوڑے سے پانی کی سبیل ہو سکتی ہے جس سے میں دشمنوں کے خلاف قوت حاصل کروں؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، بیٹے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب پر اور مجھ پر یہ بات بہت گراں ہے کہ تم مدد کے لیے انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد نہ کر سکیں، اپنی زبان لاؤ۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کی زبان سے متصل کی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کو دی اور فرمایا، اس انگوٹھی کو منہ میں رکھو اور اپنے دشمن سے جنگ کے لیے واپس جاؤ۔ امید ہے کہ دن کے اختتام ہونے سے پہلے تمہارے جد رسول اللہ تمہیں ایسا جام پلائیں گے کہ پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا، ہائے غریبی، بیٹے تھوڑی جنگ اور کرو، جلدی تمہاری ملاقات تمہارے جد سے ہو جائے گی اور وہ تمہیں ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے۔ دوبارہ حملہ۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا، میں علی ہوں اور غلط نہیں کہتا، میں اپنے جد برگزیدہ پاکیزہ کی پیروی کرتا ہوں، میں حیران کن ضربے لگاؤں گا، اس نوجوان کی طرح میدان چھوڑنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے حملہ فرمایا اور 81 افراد کو ہلاک کیا، اور یہ روایت اسرار الشہادہ صفحہ نمبر 369 پر ہے۔ مقتل عوامل اور بحار الانوار کے مطابق آپ جب میدان میں آئے تو یہ رجز پڑھا، آپ کی جنگ کے حقائق تو واضح ہو گئے اور آج کے بعد کیے جانے والے دعوے بھی واضح ہوں گے۔ خدائے رب العرش کی قسم، ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اور تلوار کی دھار پر رکھ لیں گے۔ آپ نے اپنی جنگ میں 200 افراد کو قتل کیا۔ فرسان الہجہ میں
روضۃ الصفا کے حوالے سے مذکور ہے کہ آپ نے فوج یزید پر 12 حملہ کیے۔ یہ روایت بحر الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 43 میں ہے۔ ابو الفرج اصفہانی کے مطابق آپ حملوں پر حملے کر رہے تھے، اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 165 پر ہے۔ اور شیخ مفید کے مطابق آپ مسلسل حملے کر رہے تھے اور فوج کے پرے آپ کو قتل کرنے سے بچ رہے تھے کہ منقذ بن مرائے عبدی نے کہا کہ اگر یہ نوجوان میری طرف سے گزرے اور میں اس نوجوان کا زخم اس کے باپ کے دل پر نہ لگاؤں تو سارے عرب کا گناہ میری گردن پر ہے۔ حملہ کرتے ہوئے آپ جیسے ہی قریب آئے اس نے آپ پر نیزے کا وار کیا، اس کے اثر سے آپ زمین پر تشریف لائے اور فوجیوں نے آپ کو اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 پر ہے۔ مقتل عوامل کی روایت میں ہے کہ مرا بن منقذ نے آپ کے سر مبارک پر تلوار کی ضرب لگائی، جس سے آپ بحال ہو گئے اور لوگوں نے آپ پر تلواریں مارنی شروع کی۔ اس وقت آپ نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور گھوڑا سپاہیوں کے انبوہ میں داخل ہو گیا۔ سپاہیوں نے اپنی تلواروں سے آپ کے جسد مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ روایت مقتل عوامل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 282 پر ہے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، بابا آپ پر میرا سلام ہو، یہ میرے جد رسول اللہ اور علی مرتضیٰ ہیں، اور یہ میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ زہرا ہیں، یہ سب آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں۔ بابا میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسا سیراب فرمایا ہے کہ اب مجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، تمہارے لیے بھی ایک ظروف آب ہے جسے تم ابھی پیو گے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو ڈھونڈتے چلے اور پکارتے چلے، یا علی یا علی۔ اتنے میں آپ کی نگاہ عقاب پر پڑی، آپ اس کے ذریعے علی اکبر کی لاش پر پہنچے۔ یہ روایت روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ گھوڑے سے اترے، علی اکبر کے سر کو خاک سے اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ یہ روایت ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے پوچھا، بیٹے مقتل کی زمین تجھے کیسی لگی؟ علی اکبر نے جواب دیا، بابا یہ بہترین جگہ ہے، یہاں میری اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ روایت اسرار الشہداء صفحہ نمبر 370 پر ہے۔ حمید بن مسلم کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو مخاطب کیا، بیٹے اللہ اس گروہ کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ بیٹے یہ لوگ خدائے رحمان کی نافرمانی اور رسول کی ہتک حرمت میں کتنے جری ہیں۔ علی اکبر تیرے بعد خاک ہے اس دنیا پر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ فرمایا ہے کہ علی اکبر تمہارے بعد خاک ہے زندگانی دنیا پر، لیکن میرے بیٹے تم اس دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گئے اور حیات جاویدانی کی نعمتوں کی طرف چلے گئے، اور تمہارا باپ رہ گیا لیکن وہ بھی جلد ہی تم سے ملحق ہو جائے گا۔ یہ روایت اسرار الشہداء صفحہ نمبر 185 پر ہے۔ حمید بن مسلم کی بیان شدہ روایت کا تسلسل یہ ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک بی بی چمکتے ہوئے سورج کی طرح باہر نکلی اور آواز دے رہی تھی، یا اخی یا اخی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ جواب ملا، یہ جناب زینب بنت فاطمہ بن رسول اللہ ہے۔ وہ بی بی آ کر اکبر پر جھک گئیں۔ حسین نے آ کر اس بی بی کا ہاتھ تھاما اور خیمے کی طرف واپس لے گئے۔ پھر حسین بیٹی کی لاش پر آئے اور بنی ہاشم کے کچھ جوان بھی آ گئے۔ حسین نے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کا لاشہ اٹھاؤ۔ جوانوں نے لاشے کو اٹھا کر اس خیمے میں رکھ دیا جس کے سامنے جنگ ہو رہی تھی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 پہ ہے۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ جناب علی اکبر کی شہادت پر خواتین عصمت و طہارت کی صدائیں گریہ و زاری بلند ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، ابھی اس کے مواقع بہت آئیں گے۔ اور یہ روایت ہے مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 128 پر۔ فاضل مکرم کے مطابق امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے لاشے پر آ کر جھک گئے اور اپنا رخسار ان کے رخسارے پر رکھ کر ان سے فرمانے لگے۔ اس کے بعد امام حسین کے وہی جملے ہیں جو حمید بن مسلم کی روایت میں گزر چکے ہیں۔ پھر ان کے خون مطہر کو اپنے چلو میں لے لیا،
اپنے چلو میں لے لیا اور آسمان کی طرف پھینکا، اس میں سے ایک قطرہ بھی واپس زمین کی طرف نہیں آیا۔ بحوالہ زیارت جناب علی اکبر کامل زیارت، جو کہ مقتل مکرم صفحہ نمبر 260 پر موجود ہے۔ جناب سکینہ باپ کے سامنے آئی اور پوچھا کہ آپ کا حال اتنا متغیر کیوں ہے؟ میرے بھائی کو کیا ہوا؟ میرے بھیا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا بد جنسوں نے انہیں قتل کر دیا۔ سکینہ نے یہ سنتے ہی فریاد کی، ہائے میرے بھائی! اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ خدا کا تقوی برقرار رکھو اور صبر کرتی رہو۔ سکینہ نے کہا، بابا وہ کیسے صبر کرے جس کا بھائی قتل ہو جائے اور باپ غریب اور بے یاور ہو؟ آپ نے جواب میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون فرمایا۔ یہ روایت دامت السابقہ 303 صفحے پر